ایک یہ کویشچن کیا گیا تھا کہ کیا کسی آستانے سے وابستگی یا کسی پیر صاحب کی بیعت کرنا روحانی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیے، اور اس کے اندر ایک اور کویشچن یہ بھی پیچھے بچے نے کیا ہے کہ پیری مریدی کب سے سٹارٹ ہوئی، اور کیا اگر ہم کسی عالم دین کو اپنا رہنما مقرر کر لیں تو کیا پھر بھی کسی سے باقاعدہ بیعت ہونا ضروری ہوتا ہے؟ دونوں کے میں جواب شامل کر لیتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ یہ پیری اور مریدی کے جو اصول ہیں یا اس کے بارے میں جتنے احکام ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بنیاد بنا کر حاصل کیے گئے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اسلام میں داخل کرتے تھے تو اس سے باقاعدہ بیعت لیتے تھے. کبھی ہاتھ میں ہاتھ لے لیتے تھے سرکار، کبھی اپنی چادر مبارکہ پکڑوا لیتے تھے اور کچھ الفاظ آپ کہتے اور وہ اس کو دہراتے تھے. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام میں داخل کرنے سے پہلے چند چیزوں کا ان سے وعدہ لیا کرتے تھے، وہ وعدہ کرتے تھے تو اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، اس کے اور کلمہ وغیرہ پڑھ کے سے داخل ہو گئے. اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارتے اور سرکار ان کی روحانی تربیت فرمایا کرتے تھے. تو یہ تو تھی سرکار نے جو بیعت فرمائی، یہ بیعت اسلام تھی. اس کے بعد جو آگے سلسلہ چلتا رہا وہ بیعت ارادت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے اسی طریقے سے اپنا روحانی تعلق قائم کرتے ہیں اور انہیں اپنا ایک مربی اور رہنما گویا کہ مقرر کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، گویا کہ آپ کی اطاعت، آپ کے پیچھے چلنے کا قصد و ارادہ کرتے ہیں، اور آپ اس کے بدلے میں ہماری روحانی تربیت فرمائیے. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں کہ ہم ان رکاوٹوں کی وجہ سے بارگاہ الہی میں درجہ قرب حاصل نہیں کر پاتے، ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کے سلسلے میں اور دور کرنے کے سلسلے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. تو اور پھر وہ ہم سے اس کے بدلے میں کچھ وعدے لیتے ہیں کہ آپ کو ایسا کرنا ہوگا، ایسا نہیں کرنا ہوگا. انسان وعدہ کر لیتا ہے اور انہیں اپنا روحانی ایک سمجھ لیجئے کہ مربی یا قائد یا لیڈر مقرر کر لیتا ہے. اس کو پھر پیر کہہ دیا جاتا ہے اور یہ مرید کہلاتے ہیں. تو چونکہ اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ نے اسلام کی بیعت بھی فرمائی اور بسا اوقات ایک اور بیعت فرمائی ہے، اور وہ ہے گناہوں سے بچنے کی بیعت. اور سرکار نے وعدے لیے ہیں، جیسے کہ ایک دفعہ سرکار نے فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا ہم تو آپ سے بیعت کر چکے ہیں، اب کس بات پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ تم حق کہنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا لحاظ نہیں کرو گے. تو صحابہ کرام نے اس پر بھی بیعت کی. معلوم ہوا کہ سرکار نے دو بیعتوں کا تصور دیا، ایک کفر سے جب اسلام میں داخل ہوں وہ بیعت جو بیعت اسلام کہلاتی ہے، اور ایک وہ کہ جس میں چند کاموں کا ارادہ یا وعدہ لیا جاتا ہے اس سلسلے میں بیعت، اسے بیعت ارادت کہہ دیتے ہیں، جس کا ثبوت دوسری روایت کے اندر باقاعدہ موجود ہے. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. معلوم ہوا کہ اس کی ابتدا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود ہوئی اور اسی دور سے لے کر آج تک یہ چلتا آ رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیر کو کسی کو پیر بنانا یہ لازم ہے؟ تو یہ لازم بمانے فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے تقریباً 1500 سال کے اکابرین جو بڑے بڑے مقامات پر فائز ہوئے اور جن کی بزرگی مسلمہ ہے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، اور حضرت بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے نام ہیں بزرگوں کے. یہ خود زہد و تقوی کے پیکر تھے، صاحب علم تھے، صاحب تقوی تھے، لیکن اس کے باوجود ان سب نے کسی نہ کسی کو اپنا روحانی رہنما اور مربی اور قائد مقرر کیا ہے. جیسے اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ صحیح ایک رہنما کا جو روحانی طور پہ آپ کی ترقی کا باعث بن سکے اس کا انتخاب کریں اور ان سے باقاعدہ بیعت کر کے روحانی منازل کو طے کریں. دنیا میں روحانی منازل بہت طے ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ پھر میدان محشر میں ان نفوس قدسیہ سے ہم حسن ظن رکھ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ عالم دین بھی ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں حق شفاعت عطا فرمائے گا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اور سہارا میدان محشر میں نجات کا حاصل ہو جائے کہ یہ اپنے مرید کی شفاعت کر کے اس کو جنت میں لے جائیں. لیکن یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پیری مریدی کرنا فرض اور واجب ہے، نہیں کرو گے تو گناہ گار ہوگے، یا ہم یہ کہیں کہ جو بے پیرا ہوتا ہے ضرور جہنم کے اندر جائے گا. غلط ہے. اسی طریقے سے پیر کی بیعت کر لینے کے بعد بے پرواہ ہو جانا اور ہر طرح کے گناہ کرنا، اور جب کوئی سمجھائے تو کہنا جی ساڈا پیر
بڑا وڈا پیر ہے جی وہ اپنے جنت میں لے جائے گا، اس قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں کرنا بالکل غلط ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت فرمائی، بیعت کی، اس کی سعادت حاصل کی۔ سرکار سے بڑھ کے رہنما کون ہوگا؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کبھی بھی ایسا کوئی جملہ نہیں کہا کہ اب تو سرکار کی بیعت کر لی، اب تو سیدھے جنت میں جائیں گے، معاذ اللہ کوئی الٹا سیدھا کام کر لو، ایسا معاذ اللہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ بلکہ انہوں نے بیعت کے بعد خوب سرکار کی اطاعت کی ہے، فرما برداری کی ہے، حتیٰ کہ آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی وہ اسی روش پر قائم رہے ہیں۔ تو ایسا کوئی پیر ہو کہ وہ مرید کو یہ کہے کہ چونکہ تم نے میرا دامن تھام لیا، اب جو چاہے کرو، جنت میں جانے کی ذمہ داری اس فقیر پر ہے، یہ ڈبہ پیر ہے، جعلی ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی مرید اگر اپنے پیر پر نازاں ہو کر اپنے آپ کو گناہوں کے راستے پہ لگا دے اور دعویٰ یہ کرے کہ جی میرا پیر انشاءاللہ بخشوا کے لے جائے گا، یہ بھی سخت گرفت کا باعث بنے گا، یہ غلط ہے۔ لہٰذا اگر کوئی چاہے تو اچھا ہے، کوئی اچھے پیر طریقت دیکھیں۔ ضمن میں عرض کر دیتا ہوں کہ 4 صفات ایک پیر کے اندر ضرور ہونی چاہیے۔ نمبر 1، وہ صحیح العقیدہ ہوں، یعنی ان کا کوئی عقیدہ اسلامی بنیادی عقائد سے ٹکراتا ہوا نہ ہو، متصادم نہ ہو۔ نمبر 2، وہ عالم دین ہوں، اور مفتی ہوں تو نور علی نور ہے کہ روحانی ترقی بھی ہوگی اور دنیاوی لحاظ سے معاملات میں بھی انشاءاللہ وہ گائیڈ لائن دیں گے۔ ہم نے بہت سے پیروں کو دیکھا ہے، زہد و تقویٰ کے پیکر ہوتے ہیں لیکن اتنے صاحب علم نہیں ہوتے، اور وہ اپنے مریدین کو شرعی مسائل بھی نہیں بتاتے۔ تو مرید آ کے روحانی ترقی کا خواہاں تو ہوتا ہے، لیکن جب یہاں سے نکلتا ہے تو بزنس جا کے حرام کر رہا ہوتا ہے، ناجائز ٹرمز اینڈ کنڈیشنز سے بزنس کر رہا ہوتا ہے اور اس طرح حرام کھا رہا ہوتا ہے۔ اب کتنی بھی پیر صاحب اس پہ اپنے روحانی تجلیاں برسائیں، لیکن جو حرام کھا رہا ہے اس کی روحانی ترقی کبھی بھی نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے ایسا اگر پیر بنایا جائے کہ جو روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ دنیاوی لحاظ سے علوم دینیہ کی روشنی میں مکمل رہنمائی فراہم کرے تو نور علی نور ہے، تو عالم اور مفتی ہوں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تیسرا ہوتا ہے کہ اعلانیہ طور پہ وہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں، اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں۔ اس میں 2 چیزیں آ جائیں گی، گناہ نہ کرتے ہوں اور ظاہری طور پہ بعمل بھی ہوں، کیونکہ جو ظاہری طور پہ بے عمل ہے وہ یقینی سے گناہ گار بھی ہے۔ تو اس میں دونوں چیزیں کہ ظاہری اعتبار سے بعمل اور اعلانیہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں۔ اعلانیہ کا مطلب سب کے سامنے، اگر وہ کہیں پیٹھ پیچھے کسی گھر میں چھپ کر اپنے علیحدہ کوئی گناہ کر رہا ہے بالفرض تو ہمیں کوئی جستجو کی مطلب اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے کہ کسی کی جستجو کی جائے کہ ذرا ان کے پرائیویٹ معاملات دیکھیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، وہاں سے مطمئن ہو جائیں گے تب بیعت کریں گے، غلط۔ ظاہر دیکھیں، واچ کریں آپ 10 روز 15 روز 20 روز، اگر تمام معاملات بہت اچھے ہیں، کوئی اس میں اعلانیہ طور پہ خطا نہیں ہے تو صحیح ہے۔ اعلانیہ خطا میں جیسے مثال کے طور پر عورتوں کو بلا پردہ، بغیر پردے کے اپنے سامنے بٹھانا، یا عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کرنا، یا عورتوں کا پیر صاحب کا بدن دبانا، یہ سب حرام ہے۔ مریدنی اور پیر کا بالکل ویسا پردہ ہوتا ہے جس سے ایک اجنبی مرد اور عورت کا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پیر صاحب گالیاں بک رہے ہیں گندی گندی سب کے سامنے اعلانیہ طور پر، تصاویر بڑی بڑی لگا رکھی ہیں، اور اسی طریقے سے چرس پیتا ہے کوئی پیر، یا نماز نہیں پڑھتا ہے اور کہتا یہ ہے مریدین کو کہ ہم روحانی نماز پڑھتے ہیں، ہم تمہارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن آنکھیں بند کرتے ہیں تو مکے میں پہنچ کے نماز ادا کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں۔ اس طرح کا پیر یقیناً قابل بیعت نہیں ہے۔ کوئی ناراض بھی نہ ہو، بہت سے لوگ اس طرح کے کچھ پیر حضرات سے وابستہ ہوتے ہیں، جب ہم ایسی تو کوئی بات کہتے ہیں تو وہ ہم پہ ناراض ہونے لگ جاتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، کبھی اظہار بھی کر دیتے ہیں، کبھی ہمارے سامنے نہیں کرتے، دوسروں کے سامنے کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، کوئی ہمارا دوست نہیں ہے، کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، ہم ایک بات اگر کہہ رہے ہیں تو شریعت کے دائرے میں رہ کر کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر ہم شرعی لحاظ سے غلط بات کر رہے ہیں تو آپ اپنے اندر اتنی اخلاقی جرأت پیدا کریں کہ آپ ہمارے پاس آئیے اور ہمیں سمجھائیے کہ جی آپ نے جو بات کہی یہ غلط ہے، اس کا ثبوت یہ رہا قرآن و حدیث سے۔ لیکن اگر آپ قرآن و حدیث سے ثبوت لانے میں ناکام ہیں اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ جو قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے وہ خاموش ہو جائے اور ہم اپنے نفسانی تقاضوں کے تحت جو رسومات رائج کریں وہ رائج ہو جائیں اور ان کو غلط بھی نہ کہا جائے، تو آئی ایم ویری سوری کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دور میں بے شمار ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو جرأت مندی کے ساتھ باطل کے خلاف بات کرتے رہیں گے، چاہے ان کو قتل کر دیا جائے، چاہے ان کو مارا پیٹا جائے، چاہے ان کی غیبت چغلی کی جائے، چاہے ان کو برا کہا جائے، ان کی زبان کسی طریقے سے بند نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اللہ نے ذمہ داری ان کو یہ دی ہوتی ہے کہ وہ حق کو حق کہیں اور ناحق کو ناحق کہیں۔ تو اس قسم کے پیر کی بیعت نہیں۔ چوتھا یہ کہ ان کا جو شجرہ شریف ہے وہ متصل ہو۔ یہ شجرہ ویسے درخت کو کہتے ہیں، ہوا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کسی کو بیعت فرمائی، پھر اپنے صحابہ میں اشارتاً سرکار نے خلفاء مقرر کیے،
انہوں نے آگے خلیفہ بنایا، انہوں نے آگے اس طرح طریقت کے سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ ان پیر صاحب تک پہنچا۔ تو جو ان پیر صاحب کے پیر تھے، پھر ان کے پیر تھے، ان کے پیر تھے، یہ سلسلہ چلتے چلتے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، درمیان سے کوئی غائب نہ ہو۔ لیکن یہ ہر ایک نہیں پہچان سکتا ہے، تو وہی پہچان سکتے ہیں جن کو ان بزرگوں کی معرفت حاصل ہو۔ تو کم از کم پہلے 3 چیزیں ضرور چیک کی جائیں۔